الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ یوسف کی 11ویں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب قافلہ مصر سے چلا جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ گیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی دوری ہے، کہاں سے مصر سے چلا اور آپ کنعان میں ہیں، اور آپ نے بتا دیا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اور جس باوری کے اندر، جس کنویں کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال کے آئے تھے، وہ 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو اللہ کے بتانے پر ہی معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں نہیں بتایا، وہاں بتا دیا۔ تو پیغمبروں کو جو اللہ پاک علم غیب عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہاں سے کرتا لے کر چلے اور یہاں خوشبو آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ سٹ کیا گیا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی رفتاری میں ہو، پرانی رفتار میں ہو، خود رفتگی میں ہو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں، روشنی واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں نہ کہتا تھا مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ بولے ہیں ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی۔ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے میں تمہاری بخشش اپنے سب سے چاہوں گا، مانگی نہیں کہا چاہوں گا، مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک کوئی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ کہا ہاں تمہارے لیے بخشش کروں گا، فوراً بخشش کی دعا نہیں کی۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امن کے ساتھ داخل ہو۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے، یعنی سارے کے سارے بھائی ماں باپ اب مصر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اپنے پاس بٹھایا اور پھر سارے کے سارے سجدے میں گرے۔ وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل۔ یوسف نے کہا ہے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلھا ربی حقا۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی۔
یعنی آپ نے یوں فرمایا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان نے ناچاقی کرا دی تھی۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک بات یہاں قابل غور یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔ سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں ہے، سب کے لیے حرام ہے، ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ یہ کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت دی ہے، ملک عطا فرمایا، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمینوں کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کام بنانے والا تو، مدد کرنے والا تو، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے۔ اے مسلمانوں، میں تمام مسلمانوں کو یہ قرآن کا پیغام اس ویڈیو کی نسبت سے پہنچا رہا ہوں کہ اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اللہ ہی کو سمجھیں، اور حقیقت میں اللہ ہی آپ کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک میری وفات ہو تو فرما برداری میں ہو، فرما برداروں کے ساتھ ہو، اور صالحین کا مجھے ساتھ مل جائے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ کس کی طرف وحی کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذا اجمعوا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اذا اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، تم کتنا ہی چاہو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم اس پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔